बना है ये तो उन्हीं लोगों का मजमूआ है जिन्होंने गुज़श्ता 73 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है। मैं जितना पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का हाथ है उतना ही इन लोगों का हाथ है। पीपल पार्टी भी लोगों के लिए नई नहीं है, मुस्लिम लीग भी। इनकी हुकूमतों को बार बार लोगों ने देखा है। जमात इस्लामी अब एक ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक के हवाले से और साथ साथ बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से कि आखिर क्यों इस सिचुएशन में, इन हालात में जमात इस्लामी ने ना अपोजिशन का साथ दिया और ना हुकूमत का साथ दिया। नाजरीन, हम देखते आ रहे हैं कि तकरीबन 3 महीनों से अपोजिशन जमातें जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के चक्करों में है। मुख्तलिफ जलसे हमने देखे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने देखी, कवर वीकीज के साथ साथ रैलियाँ उनकी देखी और साथ साथ मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ, पेशावर में जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ, क्वेटा में जलसा हुआ। कल मर्दान में एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई, वहाँ पर भी हुकूमत खिलाफ तकारीर हुई, वहाँ पर भी हुकूमत खिलाफ बातें हुई। अब इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी भी जो है वो खामोश नहीं रही, अकेले ही वो लड़ते रहे। जितने भी जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो लड़ते रहे। दीर में उन्होंने जलसा किया, इसके साथ साथ अपर दीर में जलसा किया, साथ जो है सवात में जलसा किया। इस हवाले से मरी में जमात इस्लामी के जो कायद है जनाब सिराज साहब, उससे मेरी बात हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि सिराज साहब, आखिर क्यों इस हालात में, इन हालात में आप लोग जो है ना हुकूमत का साथ दे रहे हैं और ना अपोजिशन का। तो सिराज साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो इत्तेहाद बना है ये तो उन्हीं लोगों का मजमूआ है जिन्होंने गुज़श्ता 73 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है। आपने तो हुकूमत नहीं किया ना। ये तो जो मसाइल है इस वक्त, उसमें जितना पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का हाथ है उतना ही इन लोगों का हाथ है, और जितना पीटीआई का हाथ है उतना ही इन लोगों का हाथ है। इसलिए पीपल पार्टी भी लोगों के लिए नई नहीं है, मुस्लिम लीग भी। इनकी हुकूमतों को बार बार लोगों ने देखा है। जमात इस्लामी अब एक ऑप्शन है। ये सिराज साहब की बातें आपने सुनी, उनका ये कहना था कि अगर जो ये तहरीक है ये कुर्सी के लिए नहीं है, अवाम के लिए है, तो मैं साथ दूंगा, लेकिन अगर ये कुर्सी के लिए है तो मैं साथ नहीं दे सकता। और उन्होंने यकीनन ये बातें बिल्कुल दुरुस्त की कि अपोजिशन की जो हम मुख्तलिफ दिल से और हम लिखते हैं तो उसमें बातें होती है NRO की। और इमरान खान भी बजा के रहे कि जो अपोजिशन के रहनुमा है वो NRO मांगते हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब से, उसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग नून को भी मौक़े मिले हैं, लेकिन वो आवाम की खिदमत नहीं कर सके, लोगों की नफ़रतों का निशाना बने। इसी बुनियाद पर PTI को इलेक्शन में मौका मिला है। अभी तक उसका एजेंडा भी वाज़ेह नहीं, उसकी तरतीब भी वाज़ेह नहीं। कोई चीज़ हमारे सामने होगी, कोई हमारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह हम अपने मौक़िफ़ का भी इज़हार करेंगे। हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं उसको हम बेनकाब कर रहे हैं। बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो अभी अपनी सफ़बंदी कर रहे हैं, और जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ के साथ अवाम में भी और अवामी महाज पर भी मौजूद है। लियाकत साहब ने यही बातें की कि जो हुकूमत के मुखालिफ तहारीक चल रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस छुपाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अपने तक जो है वो है। अगर इन तहारीक में, इन जलसे जुलूसों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के मसले हल करने की बातें अगर है तो हम ज़रूर साथ देते हैं। लेकिन इसमें जो है बातें जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने जो केसेस है उसे बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रही है, तो इसलिए हम साथ नहीं देते। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान सहाफ़ी अनस इदरीस साहब। अनस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे ये बताया कि इन हालात में जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा फैसला किया, अपोजिशन का साथ नहीं दिया, न ही हुकूमत का साथ दिया और अकेले लड़ते रहे मैदान में। आप उनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी साहब। दरअसल जमात इस्लामी का ये फ़ैसला इंतहाई एक मुस्बत उनके लिए इसके नताइज होंगे मेरे ख़्याल से, क्योंकि जमात इस्लामी इससे पहले भी आपने देखा कि पिछली बार PTI के साथ वो
پی ٹی آئی کی اتحادی رہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر، اور کے پی کے میں وہ مکمل ایک اتحادی حکومت میں شامل بھی رہے، لیکن اس کے بعد آخری عرصے میں انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنا ناطہ توڑ دیا۔ اس کے علاوہ جب آپ آزاد کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے وہ پی ایم ایل این کی اتحادی رہی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی پر اس طرح کے ایلیگیشنز بھی بہت سے لگتے رہے ہیں کہ یہ ایک ڈبل وکٹ پر کھیلتی ہے، وکٹ کے دونوں جانب کھیلتی ہے۔ لیکن ابھی جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی جو ہے میرے خیال سے ان کی سیاسی مستقبل کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ ان نے ایک عوام کی جو تحریک ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو کر عوام کی ایک تحریک کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرے خیال سے بہت مثبت نتائج ملیں گے، کیونکہ ان نے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ جلد بدیر یا بدیر جو ہے نا، تو اپنے مقاصد حاصل ہو جانے کے بعد مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اگر ان حکومتوں کو دوبارہ حکومت سازی کی تشکیل میں کے اندر لایا جاتا ہے، تو یہ حکومت مزید کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی کسی بھی ایسے ادارے کے خلاف یا کسی بھی ایسے گروہ کے خلاف جو ایک جمہوری عمل کو مشکلات میں ڈالتا ہے، جمہوری عمل کے درمیان جو روڑے اٹکاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بالکل یہ ان لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ جماعتیں ایک بار ان کے اپنے جو مسائل ہیں، اپنے کیسز ختم ہو جائیں، دوبارہ سے ان کے حکومت سازی میں ان کو شامل کر دیا جائے، میرے خیال سے یہ ان کا بہترین جو موقف ہے، جو ان کا اپنا مقصد ہے اس تمام تحریک کا، وہ یہی ہے۔ لیکن اور اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کی اگر بات کریں، تو جماعت اسلامی نے ان سے الگ ہو کے اپنی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیر میں دیکھا ہے کافی بڑا انہوں نے شو پاور بھی کیا۔ میرے خیال سے جماعت اسلامی پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے، وہ مستقبل میں اس سے بہت مثبت نتیجے حاصل کر سکتے ہیں۔ انس سراج صاحب سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ آخرکار کیوں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے بہت ہی زبردست جملہ آگے سے کہا، مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان آزمائے ہوئے لوگوں کو میں ایک مرتبہ پھر سے کیسے آزماؤں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ واقعی جو ہے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ملک میں صرف 2 ہی حکومتیں چلتی آئی ہے، یا پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی، اور اس بار مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دراصل یہ بات ان کی بالکل بجا ہے کہ ان دونوں دونوں پارٹیز نے مختلف دوروں میں اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، اور ساتھ میں ان کے درمیان مکمکہ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی باز گشت رہی ہے اس کی، کہ ان نے اس بات کی ڈیل کی تھی ایک وہ جو جمہوریت کا معاہدہ ہوا تھا، وہ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک ڈیل تھی کہ ایک 5 سال پیپلز پارٹی گورنمنٹ رکھے گی اور 5 سال پی ایم ایل این گورنمنٹ رکھے گی۔ جب وہ اپنے 5 سال مکمل کر دیے، تو اب جب تھرڈ پارٹی اقتدار کے اندر آئی ہے، تو ان دونوں کا اور ان کے مفادات کو اس سے نقصانات پہنچنے کا انہیں خدشہ ہوا ہے، تو یہ ایک ساتھ مل گئے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو 3-4 سال تک جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این مکمل طور پہ ایک گڈ اپوزیشن، ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن آخری سال میں جا کے جب الیکشنز قریب آئے، تو انہوں نے گو زرداری گو ایک بہت بڑی مہم تھی وہ لانچ کر دی۔ اس طرح آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے پی ایم ایل این کے دور میں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے باہر بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اور آخری عرصے میں آپ دیکھیں تو ان نے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے طاہر القادری کے انڈر بوس جو ان کی منہاج القرآن جو تنظیم ہے، اس کے انڈر ایک ایسا بھی پروٹیسٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے خلاف، جس میں لاہور کے اندر ایک ایسا مارچ ہوا تھا جس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز شامل تھی، اور پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور اس کے بعد بھی یہ سینٹ الیکشن جو ہوئے اس میں بھی پیپلز پارٹی نے مطلب پی ایم ایل این کے خلاف چلی گئی۔ یہ جب 4 سال تک ایک ساتھ فرینڈلی طور پہ رہتے ہیں، اس کے بعد جب الیکشن کا دور آتا ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نیکسٹ اپنے اقتدار کی کرسی تک خود پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ساتھ نہ دیتے ہوئے جماعت اسلامی کو نقصان ہوگا، اور اگر ہوگا تو کتنا نقصان ہوگا؟ جماعت اسلامی کو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ جماعت اسلامی پہلے سے اگر پارلیمانی قوت کی بات کی جائے، بہت چھوٹ پارلیمانی قوت نہیں رکھتی ہے، وہ ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے
وہ اگر میرے خیال سے اس کے اگر وہ اپنی ملک کو مکمل پرسنلی وہ جماعت اسلامی اگر ایک موومنٹ چلاتی ہے تو اس کے نتیجے میں میرے خیال سے ایک سیٹ سے وہ زیادہ ہی لیں گے. اگر الیکشن کی بات، اگر انتخابی ان کو نقصان کی بات کی جائے تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا انہیں نقصان ہوگا اور جماعت اسلامی مزید مضبوط ہوگی. جبکہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا موقف مکمل طور پہ عوامی جو ایک موومنٹ اگر کھڑی ہو جاتی ہے ان کا ایک موقف اس طرح کمزور ہوگا کہ وہ ابھی ان کا اصل تو موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر پہلے ہمارے پاس تھا، ہمارے منہ میں تھا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر جو ہے کسی اور کے منہ میں ہے، وہ ہمارے منہ میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ دے دے تو ہم بھی چپ ہو جائیں گے، ہمارے بھی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے کیسز ختم ہو جائیں. بس ان کا اصل مقصد تو یہ ہے. جبکہ جماعت اسلامی اگر پیورلی عوام کی بنیاد پہ اگر اپنی موومنٹ کو آگے لے کے چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جماعت اسلامی کو مثبت نتائج ملیں گے بجائے کوئی منفی نتائج ملیں گے. بہت شکریہ. یقیناً ان سارے حالات میں، اس سچویشن میں جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ نہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے بلکہ الٹا حکومت کے خلاف جو ہے سرگرم ہے. وہ سیاست پہ جملہ بہت ہی اچھا لگا مجھے کہ میں ایک مرتبہ پھر سے آزمائے ہوئے لوگوں کو نہیں آزما سکتا، اور حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کا کردار نبھا رہی ہے وہ اس وقت صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی نبھا رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے اپنے میزبان شیراز احمد شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.